اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا تذکرہ جو ہم آپ سماعت کر رہے ہیں، جو ایک بات بنیادی ہے جو مجھے آپ کو پہلے دن سے بتانی تھی، لیکن وہ موقع نہیں ہو رہا تھا کہ کب بتاؤں اس کو۔ آج شروع میں اس کو بتا دیتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا جو قصہ ہے، تو یہ حقیقت میں ہے کیا؟ حقیقت میں ہے کیا؟ بظاہر مطلب ہم دیکھیں، وہ آپ نہیں چلتے روڈ پر گرمیوں میں تو بظاہر پانی نظر آتا ہے، لیکن جب جیسے جیسے آگے گاڑی بڑھتی رہتی ہے وہ روڈ ہی ہوتا ہے، تو بظاہر دیکھنے میں کیا لگتا ہے کہ پانی ہے۔ تو اسی طرح یہاں اس قصے میں بظاہر جب ہم دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ ایک استاذ ہے اور ایک شاگرد ہے، ایک معلم ہے دوسرا متعلم ہے، ایک طالب ہے دوسرا مطلوب ہے، ایک سیکھنے والا ہے دوسرا سکھانے والا ہے۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ یہ اصل بات ہے، یہ بنیادی بات ہے۔ نبی کا کوئی استاذ نہیں ہوتا، نبی کی تربیت اس کا رب فرماتا ہے۔ کائنات میں اس کا کوئی استاذ نہیں ہوتا، پوری امت کے پاس جو علم ہوتا ہے تنے تنہا نبی اس کا مالک ہوتا ہے۔ تو بظاہر دیکھنے میں کیا لگتا ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک استاذ ہے اور دوسرا شاگرد ہے، یہ بظاہر ہے، حقیقت میں نہیں ہے۔ تو یہاں خالص اس چیز کو دکھایا گیا ہے، اس چیز کو دکھایا گیا ہے۔ اصل معاملہ کا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ تو پھر یہ سب کیا ہے؟ کہا دیکھو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس پہنچے تھے تو سلام کیا تھا، پرسوں سلام کیا، تو حضرت خضر نے کیا کہا؟ تمہاری شریعت میں تو سلام نہیں ہے اور تم سلام کر رہے ہو۔ پتہ چلتا ہے حضرت موسیٰ کی شریعت الگ ہے، حضرت خضر کی شریعت الگ ہے۔ حضرت موسیٰ کچھ اور لوگوں کے نبی ہے، حضرت خضر ہیں جو کچھ اور لوگوں کے نبی ہے۔ صرف ہمارے آقا کی یہ شان ہے کہ ہمارے آقا سارے انسانوں کے لیے مبعوث ہوئے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اس کائنات میں جہاں جہاں انسان بستے ہیں ان تمام کے لیے ہم نے آپ کو بشیر و نذیر بنا کر کے بھیجا۔ باقی رہے 1,24,000 انبیاء کرام، تو کوئی کسی بستی کی طرف آیا، کوئی کسی علاقے کی طرف آیا، کوئی کسی گروہ کی طرف آیا اور کوئی کسی خاندان کے لیے آیا، سب کے لیے نہیں آیا، پوری امت کے لیے نہیں آیا۔ ہاں، دو علم والے تھے، کیا؟ دو علم والے تھے، ایک حضرت موسیٰ ایک حضرت خضر۔ تو چند لمحوں کے لیے دونوں علم والوں کو جمع فرما دیا گیا، ایک راستے پر دونوں کو جمع کر دیا گیا، اور تو ان میں ایک راستے پر چلنے والا اور دوسرا اس کا ساتھی اور ہمراہ بن کر کے اس کے ساتھ سفر کرتا رہا۔ نبی کو کیا کرنا ہے، اس کی تعلیم کون دیتا ہے؟ امت دیتی ہے نبی کو؟ بولو، ان کا رب دیتا ہے۔ تب حضرت خضر کو کرنا کیا تھا، اس کی تعلیم کس نے دی؟ اللہ نے۔ اور حضرت موسیٰ کو کیا کرنا ہے، اس کی تعلیم کس نے دی؟ اللہ نے۔ تو کوئی استاد بنا نہیں اور کوئی شاگرد بنا نہیں۔ جب دونوں کو راستہ بتانے والا ان کا رب ہے تو بات یہاں اٹکتی ہے، کیا بات یہاں پھنس جاتی ہے، اور عقیدے کا مسئلہ ہے یہاں۔ کوئی یوں سمجھ لے کہ نبی کو بھی تعلیم کی ضرورت پڑتی ہے، کہ نبی کو تعلیم کی ضرورت نہیں پڑتی، نبی کو اس کا رب تعلیم عطا کرتا۔ یہ بنیادی بات تھی، اس کو پہلے دن سے ذکر کرنا تھا، ابھی شروع میں کر دی۔ تو یہ خاص بات ہم کو یاد رہے کہ حضرت خضر کو کیا کرنا تھا، وہ سارا کا سارا رب نے ان کو بتایا۔ حضرت موسیٰ کو کیا کرنا ہے، سارا کا سارا ان کے رب نے ان کو بتایا۔ بس کچھ لمحوں کے لیے دونوں اکٹھا ہوئے، جب تک رب کی مرضی تھی تب تک دونوں ساتھ رہے، ایک چلا دوسرا اس کا ساتھی اور ہمراہ بنا، اور جب رب نے چاہا تب پھر دونوں جدا ہو گئے۔ ٹھیک ہے، بس یہی ہے اصل حقیقت۔ اب آئیں اس کی طرف، دونوں کی ملاقات تو ہو گئی نا حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کی، اب دونوں ساتھ میں چلیں گے۔ فَانْطَلَقَا، پھر وہ دونوں چلے اپنے راستوں کی طرف۔ کا خاموش رہیے گا،
آپ ہمارے ساتھی ہیں اور ہم سفر کرتے ہیں۔ حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا، یہاں تک کہ جب دونوں کشتی میں سوار ہوئے، فی السفینۃ خرقہا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کو توڑ ڈالا، چیر ڈالا۔ اب ہوا یوں کہ دونوں ملے کہاں تھے؟ دریا کے کنارے، جہاں دو دریا جمع ہوتے ہیں وہیں ملے تھے۔ اب وہاں سے سفر شروع ہوگا ان دونوں کا۔ تو سفر کیسا؟ کا سمندری سفر تھا۔ تو کشتی کو تلاش کرتے ہوئے جا رہے تھے کنارے کے اوپر۔ ایک ملاح نے، جو کشتی کے اندر کچھ لوگ بیٹھے بھی تھے، ملاح نے ان دونوں کو دیکھا، لیکن یہ تو نبی ہیں، پھر نبی کے نورانیت کا عالم کیا ہوگا، ان کے چہرے کی خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا۔ ملاح نے دیکھا، قریب آیا اور کہا آپ ہماری کشتی میں سوار ہو جائیے۔ تو دونوں کشتی میں سوار ہو گئے، اور اس نے کہا کہ ہم آپ سے کرایہ بھی نہیں لیں گے، آپ ہماری کشتی میں بیٹھیے اور سفر کیجیے مفت میں۔ تو کیا ہوا یوں کہ پوری کشتی والے جو تھے، کشتی بڑی تھی، کشتی والے جو تھے وہ ایک طرف بیٹھے تھے، اور حضرت موسیٰ اور حضرت خضر ایک طرف گئے، ایک طرف جا کر کے بیٹھے تھے کشتی کے دوسری طرف۔ تو جس طرف وہ بیٹھے تھے تو وہاں پر کشتی کے 2 سے 3 پارٹ، لکڑوں سے جڑی ہوئی ہوتی ہے نا کشتی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کے 2 سے 3 پارٹ کو توڑ دیا اور کشتی کو کیا کر دیا؟ عیب دار، یعنی کہ کوئی دیکھنے والا دیکھے تو اسے یہ نہ محسوس ہو بڑی اچھی کشتی ہے، پورا گھوم کر کے جب اس جگہ پر آئے کہا یہاں سے ٹوٹی ہوئی، یعنی اس کو کیا کر دیا؟ عیب دار کر دیا۔ ٹھیک ہے۔ قال، حضرت موسیٰ کو کہا تھا نا کچھ مت کہنا، خاموش رہنا، فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم نے اسے اس لیے چیر دیا تاکہ کشتی والوں کو غرق کر دو؟ آپ نے کشتی توڑ دی تو اس لیے توڑ دی کہ سارے کے سارے ڈوب جائیں؟ فرمایا جاتا ہے لقد جئت شيئا امرا، اس لیے چیر دیا تاکہ کشتی والوں کو غرق کر دو، بے شک یہ تم نے بہت برا کام کیا۔ میں نے نہیں کہا تھا؟ حضرت خضر کے پاس جو علم ہے وہ ہے ایسا کہ پہلی نظر میں جب دیکھیں گے تو سمجھ نہیں آئے گا، کیونکہ یہ راز کی باتیں ہیں جو سمجھ نہیں آئے گی، پھر اس کا جواب بھی دیں گے حضرت خضر علیہ السلام بعد میں۔ یہ بھی پہلا کام تھا۔ کیا کیا؟ کشتی میں سوار ہوئے، ایک کونے میں گئے اور کشتی کو عیب دار بنا دی۔ اب آگے قال، اب حضرت خضر علیہ السلام جواب میں کہتے ہیں قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، کیا میں نہ کہتا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے؟ سوال کرنے سے منع کیا تھا نا، پوچھنا مت، جب تک کہ میں آپ کو سامنے سے نہ بتاؤں تب تک آپ مت پوچھنا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا نا آپ نے یہ کیوں توڑا، آپ چاہتے ہیں کہ کشتی والے ڈوب جائیں، اور حضرت خضر نے کیا کہا تھا کچھ پوچھنا مت، میں جو کروں کرنے دینا۔ اب یہ پوچھا، اب حضرت خضر نے کہا میں نے نہیں پہلے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز ٹھہر نہیں سکیں گے؟ آگے فرمائے قال لا تواخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من عمری عسرا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میری بھول پر میرا مواخذہ نہ کریں، میری غلطی پر، میری بھول پر مجھ سے حساب و کتاب نہ کریں، اور مجھے میرے کام کی طرف سے مشکل میں نہ ڈالیں۔ ہاں بظاہر مجھے لگا کہ غلط کام ہوا تو میں نے اس پر آپ کو کہہ دیا، لیکن اس پر میرا حساب کتاب نہ لے، جو میرا وعدہ تھا وہ میں بھول گیا تھا۔ اب پھر آگے بات بڑھتی، اب یہ ایک جگہ ہوئی، اب دوسری جگہ جب کشتی سے اترتے ہیں فانطلقا، پھر وہ دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں، حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، یہاں تک کہ جب انہیں ایک لڑکا ملا، ایک میدان کے کنارے سے جا رہے تھے، کچھ بچے کھیل رہے تھے، ایک بچہ اس میں ایسا تھا جو دور بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں اس کے پاس جاتے، حضرت خضر علیہ السلام اس بچے کو قتل کر دیتے، اس بچے کو قتل کر دیتے۔ قرآن کہتا ہے حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، یہاں تک کہ جب انہیں ایک لڑکا ملا تو حضرت خضر نے اسے قتل کر دیا۔ قال، اب پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم نے کسی جان کے بدلے کے بغیر ایک پاکیزہ جان کو قتل کر دیا؟ جان کے بدلے جان ہوتی ہے نا، کسی نے آپ کا کوئی نقصان نہیں کیا اور آپ نے بچے کو قتل کر دیا۔ پھر یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے، فرمایا لقد جئت شیئا نکرا،
بے شک آپ نے تو بہت زیادہ ناپسندیدہ کام کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ آپ نے تو بہت زیادہ ناپسندیدہ کام کیا ہے۔ پھر اب حضرت خضر علیہ السلام جواب دیتے ہیں، قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، کہا میں نے آپ سے نہ کہا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ نہ ٹھہر سکیں گے۔ مسئلہ وہیں گھوم کر کے آتا ہے، سوال میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ آگے دوسرا دو چیزیں، وہ بھی تیسرا پھر ہے، قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اگر اس مرتبہ کے بعد میں آپ سے کسی شے کے بارے میں سوال کروں، 2 بار تو کر دیے تھے نا، اب خود ہی کہتے ہیں اس مرتبہ کے بعد اب اگر میں تیسری مرتبہ سوال کروں فلا تصاحبنی، تو پھر مجھے آپ ساتھی مت رکھنا، میں جدا ہو جاؤں گا اور آپ جدا ہو جائیں گے۔ فرمایا قد بلغت من لدنی عذرا، بے شک میری طرف سے جو تمہارا عذر ہے وہ پورا ہو چکا۔ آپ نے جو پہلے نہیں کہا تھا کہ میرے ساتھ نہیں ٹھہر سکو گے، کہا یہ آپ کی بات پوری ہو جائے گی، اب اگر میں تیسری بار سوال کروں تو ہم آپ سے جدا ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد قرآن مقدس کہتا ہے فانطلقا، اب وہ بچوں کے کھیلنے والا میدان گزر گیا، اب وہ بستی میں پہنچے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا، یہاں تک کہ جب ایک بستی والوں کے پاس آئے تو اس بستی کے باشندوں سے انہوں نے کھانا مانگا۔ کیا کرا؟ کھانا مانگا۔ قرآن کیا کہتا ہے حتی اذا اتیا، جب وہ اہل قریۃ بستی والوں کے پاس آئے، نستطعما اہلہا، تو انہوں نے ان سے کھانا مانگا، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، پورے بستی والوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دی، کسی نے بھی ان کو اپنے گھر دعوت نہیں دی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد قرآن کہتا ہے فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ، پھر دونوں نے اس گاؤں میں ایک دیوار کو دیکھا، ایک دیوار کو دیکھا جو گرنے والی تھی۔ اب حضرت خضر اور حضرت موسیٰ نے مل کر کے اس دیوار کو اٹھا دیا، فاقام، اور اسے سیدھا کر دیا، مرمت کر دی مطلب اس کی۔ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہاں کہا کیا کرنا تھا؟ کھانا کھانا تھا۔ پوری بستی والوں کے پاس سے کھانا مانگا تو بستی والوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ ایک ایسی دیوار دیکھی کہ جو گر رہی تھی، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر نے مل کر اسے اٹھا دیا، تو حضرت موسیٰ نے کہا ہم کو تو کھانے کی ضرورت ہے ہی، تو ایسا کیوں نہیں کرتے کہ جو دیوار گر رہی تھی ہم نے اس کو اٹھا دیا تو اس کے مالک سے اجرت لے لیں تاکہ ہم دونوں کا کام چل جائے، پیسے لے لیں، اجرت لے لیں دیوار کو کھڑی کرنے کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر تم چاہتے تو اس پر کچھ مزدوری لے لیتے تاکہ ہمارا اور آپ کا کام آسان ہو جاتا۔ 3 مقامات ہوئے، کشتی، اس کے بعد بچہ اور اس کے بعد دیوار، تینوں مقامات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا۔ اب قرآن مقدس کہتا ہے قال، حضرت خضر نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، یہ میرے اور آپ کی جدائی کا وقت آ چکا، کیونکہ وہاں کہہ چکے تھے نا کہ اب تیسری بار اگر میں پوچھوں تو میرے اور آپ کی دوستی ختم ہو جائے۔ حضرت خضر کہتے ہیں ھذا فراق بینی و بینک، یہ میری اور آپ کی جدائی کا وقت آ گیا۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطیع علیہ صبرا، اب میں آپ کو ان باتوں کا اصل مطلب بتاؤں گا جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے تیسری مرتبہ جب اپنے فعل پر کلام سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اب یہاں سے میری اور آپ کی جدائیگی کا وقت آ چکا۔ اب صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس واقعے کو بیان فرمایا ہمارے سامنے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ رحم فرمائے موسیٰ علیہ السلام پر اور ہم پر، کاش حضرت موسیٰ صبر کر جاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کی ملاقات سے عجیب عجیب واقعات ہمیں دکھاتا، کاش حضرت موسیٰ صبر کر جاتے، حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا۔ ٹھیک، اب یہاں ایک جو چیز تھی وہ آپ کو کہنے والی کہ مہمان نوازی نہ کرنا۔ پورے بستی والوں نے کیا کیا؟ مہمان نوازی نہیں کی اس پر۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ بستی بہت بدتر ہے، وہ بستی بہت بدتر ہے جہاں مہمانوں کی مہمان نوازی نہیں کی جاتی۔ تو اس سے ہمیں اور آپ کو سبق لینا چاہیے اور ہمیں اور آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے گھروں میں کب مہمان آئے اور کب نہیں آئے۔
کب سے آئے تھے اور کب تک آئے؟ اگر مہمان نوازی نہیں کرتے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہیں اس میں تو نہیں کہ بدترین تو نہیں ہم لوگ۔ اور دوسری چیز کہ آپ اگر کسی اپنے ساتھی کو اپنے سے دور کرنا چاہیں، یہ دونوں ساتھ میں تھے کہ نہیں تھے؟ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر ساتھ میں تھے نا، اور تو جب آپ اپنے قریبی ساتھی کو اپنے سے دور کرنا چاہیں نا تو ایک بار میں اسے دور مت کر دیں۔ آپ اپنے بھائی کو، اپنی بیوی کو، یا اپنے بچوں کو، یا اپنے رشتہ دار کو، یا کسی کو، اپنے ساتھی کو جب آپ اپنے سے دور کرنا چاہیں، اگرچہ وہ غلطی کرے لیکن آپ دور نہ کریں۔ یہ قرآن مقدس کا درس ہے۔ پہلی بار میں اس کو دور نہ کر دیں، سمجھائیں اس کو۔ اب اگر آپ دوبارہ کریں گے تو ہم کو آپ کے خلاف کوئی کام کرنا پڑے، پھر اگر دوبارہ بھی کر دے پھر چھوڑ دیں آپ اس کو۔ یہی نبوی طریقہ ہے، قرآنی عمل بھی یہی ہے۔ اور جب وہ تیسری بار کر چکے کہ اب آج کے بعد آپ ہمارے یہاں مت آنا، لیکن مت آنا کی وجہ بھی بتائیے۔ حضرت خضر بتائیں گے پوری وجہیں کہ میرے اور آپ کے درمیان جو جدائی کا معاملہ کیوں ہوا، تو ہمارے اور آپ کے درمیان بھی یہ ہے کہ اگر میرے اور آپ کے درمیان کوئی اختلاف ہو، اس اختلاف کی وجہ بھی بیان کرو کہ کیوں ہوا۔ یہی ہے قرآنی طریقہ۔ آپ اپنے پاس لے کر کے رہو، میں اپنے پاس لے کر کے رہوں، آپ کا رشتہ دار اپنے یہاں لے کر کے رہے، امیاں، دادیاں، نانیاں اپنے اپنے یہاں لے کر کے رہے۔ کہا یہ تو شیطانی عمل ہے۔ قرآنی عمل یہ ہے کہ پہلے اپنے ساتھ رکھو، اور جب وقت ایسا آ جائے کہ اب نباہ نہیں ہو سکتا تو کہا جدا کرو، کہا جدا کرنے کے بعد وجہ بھی بتاؤ اس کو تاکہ وہ کبھی اعتراض نہ کر سکے۔ اب یہاں سے اب اس کے جواب کی طرف آ رہے ہیں۔ اب فرماتے ہیں اما السفینۃ، کہا جب سب سے پہلے جب ہم کشتی میں بیٹھے تھے تو کشتی کو میں نے عیبدار کر دیا تھا، اس کے ایک یا دو تختوں کو توڑ دیا تھا، جس پر آپ نے کہا کہ کیا آپ کشتی والوں کو ڈبا دینا چاہتے ہیں تاکہ یہ ڈوب کر مر جائیں اور ہلاک ہو جائیں؟ کا اصل معاملہ کیا ہے؟ اب فرماتے اما السفینۃ، وہ جو کشتی تھی، فکانت لمساکین یعملون فی البحر، تو وہ کچھ مسکین لوگوں کی تھی جو دریا میں کام کرتے تھے۔ یہ جو کشتی ہے نا 10 بھائیوں کی تھی، 10 بھائیوں کی ایک کشتی تھی، ان میں 5 بھائی اپاہج تھے، ہاتھ اور پیر ان کے نہیں تھے، وہ 5 بھائی کماتے تھے، اور کمانے کا ذریعہ کا صرف یہ ایک کشتی تھی، اس کے ذریعے وہ کام کاج اور اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ لیکن معاملہ کیا تھا کہ جب وہ کشتی کے ذریعے لوگوں کو اس پار پہنچا کر کے جس راستے سے وہ پلٹتے نا، اس راستے میں ایک بادشاہ بھی پڑتا تھا، اور اس بادشاہ کی یہ عادت تھی کہ ہر بے عیب چیز یعنی اچھی چیز کو وہ قبضے کر لیتا تھا۔ اب اگر میں اس کشتی کو عیب دار نہ کرتا تو وہ یہی کشتی لے کر جب وہاں سے واپس پلٹتے، وہ بادشاہ ان کی یہ کشتی چھین لیتا اور یہ بے روزگار ہو جاتے، بے یارو مددگار ہو جاتے۔ ایک تو 5 بھائی اپاہج ہیں، دوسرے 5 ہیں جو اپنا 10 لوگوں کا گزر بسر چلاتے ہیں۔ اگر یہ کشتی بھی چلی جاتی تو اب ان کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ قرآن کہتا ہے فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، کیا فرماتا ہے؟ میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں، تو میں نے اسے عیب دار کر دیا، اور یہی میرے رب کا حکم تھا، کیونکہ نبی اپنی مرضی سے تو کچھ نہیں کرتے، جیسا ان کا رب انہیں حکم دیتا ہے ویسے کرتے ہیں۔ وَقَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، اور آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر صحیح سلامت کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ اب اگر صحیح سلامت کشتی اس تک پہنچتی تو وہ اس کشتی کو چھین لیتا اور یہ لوگ اپنا گزر بسر نہ چلا سکتے۔ تو بظاہر ایک نظر میں کیا معلوم ہوا کہ ہم نے ناپسندیدہ اور غلط کام کیا، لیکن اس ناپسندیدہ کام کے پیچھے حکمت کتنی بڑی تھی اور راز کتنا بڑا تھا۔ یہ پہلا جواب۔ یہاں اس حدیث پاک کی طرف بھی میں آپ کی رہنمائی کروں اور ہم سب اس کو سنیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں مسکین لوگ، فقیر لوگ، اور وہ جن کے پاس کچھ نہیں، 40 سال پہلے مسکین لوگ مالداروں سے پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر ایک تعلیم ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو سکھا رہے ہیں، اور یہ درس سب سے پہلے اپنے گھر میں دے رہے ہیں
اب اپنی ہماری اور آپ کی ماں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام درس دے رہے ہیں کہ اے عائشہ مسکین کے سوال کو کبھی رد نہ کرو. مسکین جو حقیقی مسکین ہو وہ کہتے ہیں جب ایسا مسکین مانگے، جب سوال کرے تو اس کے سوال کو رد نہ کرو. اگرچہ ایک کھجور کا ٹکڑا ہی پڑا ہو تو کہا وہ کھجور کا ٹکڑا بھی دے دو اس کو، لیکن اس کے سوال کو رد مت کرو. ایک غربت کا آخری درجہ کیا ہو سکتا ہے؟ غربت کا آخری درجہ کیا ہو سکتا ہے؟ کہ ہمارے پاس اور آپ کے پاس ایک وقت کا آٹا بچا ہوا ہے، بس اتنا ہی نا غربت. بہت زیادہ آدمی غریب ہو جائے آج کے دن کے اندر تو کیا رہ سکتا ہے اس کے پاس آخر میں؟ کہ رات کا آٹا بچا ہے جس کے سبب ہم روٹی بنا لیں، کہا اس آٹے میں سے بھی اس کو کچھ دے دو. عرب میں سب سے زیادہ کون سی چیز ہوتی ہے؟ کھجور ہوتی ہے. تو یہاں اسی لیے کھجور کی مثال دی ہے کہ کچھ ہو نہ ہو لیکن عرب میں ہر گھر میں کھجور ضرور ہوگی. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے کچھ نہ ہو خالی کھجور ہو تو کھجور کا ٹکڑا بھی اس کو دے دو لیکن واپس نہ پلٹاؤ اس کو. مسکین کی مدد کرو. ایک ٹکڑا ہی. اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مسکینوں سے محبت کرو اور انہیں اپنے قریب کرنا. مسکینوں سے محبت کرو اور مسکینوں کو اپنے سے قریب کرنا. یہ تجھے اللہ تعالی قیامت کے دن تجھے اس کے سبب اپنا قرب نصیب فرمائے. سبحان اللہ. وَأَمَّا الْغُلَامُ اور وہ لڑکا جس کو ہم نے قتل کیا، جس کو ہم نے قتل کر دیا. کیوں قتل کیا؟ ایک نظر میں دیکھا تو یوں لگا کہ ہم نے غلط کام کیا، لیکن اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ اس بچے کے ماں باپ دونوں مسلمان ہیں. فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ اس کے ماں باپ مسلمان ہیں. فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ہمیں ڈر تھا کہ وہ لڑکا انہیں بڑا ہو کر سرکشی اور کفر کے اندر ڈال دیتا. یعنی وہ بچہ بڑا ہو جاتا اور ماں باپ بچے کی محبت میں کافر ہو جاتے اور دین چھوڑ دیتے. اس لیے ہم نے اس کو قتل کر دیا تاکہ اس کے ماں باپ دین پر باقی رہیں. اور کہا کیا اس کے بعد؟ فَأَرَدْنَا اور اس کے بعد ہم نے چاہا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا کہ ان کا رب انہیں پاکیزگی میں پہلے سے بہتر کیسا بچہ دے؟ پاکیزگی میں. کفر کیا ہے؟ ناپاکی. تو دعا بھی کیا ہے؟ پاکیزگی میں پہلے سے بہتر اور حسن سلوک اور رحمت و شفقت میں زیادہ مہربان دوسرا بیٹا اللہ ان کو عطا کر. یہ چیز ہے. تو پہلی نظر میں جب آپ نے دیکھا تو یوں لگا کہ ہم نے بیٹے کو یوں ہی قتل کر دیا. بیٹے کو اس لیے قتل کیا گیا، اس کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ یہ تھا کافر. یہ بڑا ہوتا اور ماں باپ کو اپنے بیٹے سے فطری محبت ہوتی ہے تو کہیں ایسا ہوتا کہ یہ بڑا ہو کر کے ماں باپ کو بھی کافر بنا دیتا. اس لیے ہم نے اس کو قتل کر دیا اور رب سے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایسا بیٹا عطا فرمائے جو اس سے زیادہ پاکیزہ ہو اور ماں باپ کے ساتھ زیادہ رحمت اور شفقت کا برتاؤ کرنے والا ہو. مفسرین کہتے اس کے بعد رب نے اسے بیٹا عطا فرمایا. اور ایک تفسیر میں یہ بھی ہے کہ اللہ نے اس کو بیٹی عطا فرمائی. اس بیٹی کا نکاح نبی سے ہوا اور اس کی اولاد میں نبی پیدا ہو. کتنی بڑی حکمت ہے. وہ پہلی نظر میں تو یوں سمجھ آتا ہے قتل ہے، لیکن ادھر حکمت یہ چیز ہے. اور تیسرا، یہ دو چیزیں ہو. تیسری چیز وَأَمَّا الْجِدَارُ رہی وہ دیوار جس کو کھڑا کیا تھا. گر رہی تھی، کھڑا کر دیا تھا. کیوں کھڑا کیا تھا؟ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ وہ دو یتیم بچوں کی تھی. وہ دو دیوار کس کی تھی؟ دو یتیم بچوں کی تھی. فی المدینتی اس شہر کے اندر وہ دو یتیم بچوں کی دیوار تھی. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا لیکن اس کے نیچے خزانہ چھپا ہوا تھا. اس دیوار کے نیچے ان دونوں یتیموں کے لیے خزانہ چھپا ہوا تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا اور ان دونوں کا باپ جو مر چکا تھا وہ بڑا پرہیزگار تھا، وہ نیک تھا اور پرہیزگار تھا. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا تو ہم نے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچیں اور اپنا خزانہ نکال لیں.
رحمتم من ربک، یہ کیا ہے؟ کہ یہ سب تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے۔ وما فعلتہ عن امری، اور یہ سب کچھ میں نے اپنے حکم سے نہیں کیا۔ ادھر کشتی کا معاملہ کا وہ بھی میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، بچے کا معاملہ کا وہ بھی میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، اور ریت دیوار کا معاملہ کا وہ بھی میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ اب یتیموں کی دیوار تھی، باپ کا سایہ سر پہ نہیں، اگر وہ دیوار گر جاتی، خزانہ کھل جاتا تو گاؤں والے ویسے ہی لے جاتے خزانہ، اور ان یتیموں کے پاس کچھ نہیں آتا۔ کہ اس لیے ہم نے اس دیوار کو سیدھا کھڑا کر دیا تاکہ جب یہ خود نوجوان ہوں اور اپنے دم پر کھڑے ہوں، اس وقت جب وہ اس کو کھودیں، اس وقت خزانہ نکلے، اس وقت وہ اس مال کے مالک بن جائیں۔ اب اس وقت کیا ہوگا کہ کوئی ان سے چھیننے والا بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ سارا کا سارا معاملہ کیا ہے؟ کہ یہ جو تینوں جو پورا قصہ کا یہ سارا کا سارا معاملہ کیا ہے؟ کہ یہ تیرے رب کی طرف سے رحمت ہے۔ یہی وہ حدیث پاک ہے نا، حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ رحمت ہو حضرت موسیٰ پر اور ہم پر بھی رحمت ہو، کاش وہ کچھ صبر کر لیتے تو اللہ اس سے زیادہ نشانیاں ہم کو دکھاتا۔ یہ جو رحمت کا تذکرہ، اور اس کے بعد کا ذالک تأویل ما لم تستطیع علیہ صبرا، یہ ان باتوں کا اصل مطلب ہے جس پر آپ صبر نہ کر سکے تھے۔ آپ نے پوچھ لیا تھا، یہ حقیقت میں یہ جواب ہے ان باتوں کا، اور ان معاملات کے پیچھے یہ راز چھپے ہوئے تھے جس کو میں نے آپ کے سامنے کھول دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے کہنے آپ کے سننے میں عمدن سہون کوئی خطا ہوئی ہو، اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی